لیے آپ نے کہ آپ خود آدھا گھنٹہ بیان کر سکیں. اس لیے صرف یہ ہے کہ آپ اپنی عملی میدان پہ عملی میدان کو ہم مضبوط بنائیں. ماحول دنیا کا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. کون کس حال میں ہے روزانہ اخبار نیوز سب میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہر ایک کو انہیں کیا انہیں کیا اس کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ نہیں کیا ہو. اس لیے اپنے رونے کو ہم بڑھائیں. جتنا روئیں گے اللہ کام بنائے گا. جتنا بھی روئیں گے ہر ایک کے لیے ہمارے بڑے حضرت اللہ ان کی عمر میں بدل نصیب فرمائے. وہ کہتے تھے رونے والے بنو اللہ تمہارے ہر مسئلے کا حل کرے گا. اس کی مثال دیتے بڑے جیسے ابھی یہ بیماریوں میں ملوث ہے لوگ یعنی پریشانی میں مبتلا ہے. جتنے یہ ہمارے ساتھیوں نے تقسیم کرے ریکٹس. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تقسیم کرے گی آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ ہر مہینے آپ کی خدمت میں آئیں گے. آپ سے مراد آپ محتاج نہیں ہیں. آپ سے مراد مہنگے کے غریب لوگ. لیکن ایک آدمی اگر اللہ سے اپنا تعلق بنا دے تو اس کے دنیا آخرت کے اللہ مسئلے حل کر دے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں ہمارے بڑے سے. ایک مقروض آدمی تھا. ایک آدمی آیا قرض لینے کے لیے اس کو کہا بے رک جا. دوسرا آدمی آیا قرض لینے کے لیے ان کو ان کے استاد سنایا کر دے. تیسرا آیا اس کو بھی لائن میں لگا. اتنے میں گاڑی کا پہلے زمانے سائیکل پر جاتے تھے وہ گاڑی کا بیچنے والا آیا بچہ. بزرگ نے کہا کہ اچھا گاڑی گار بیچے کا جتنے بیٹھے ہیں سب کو ایک ایک گاڑی گار دے. تو بچے نے سب کو ایک ایک گاڑی گار دیا. تو کہا پیسے تو کہا آپ بھی لائن میں لگ گئے. تو بچہ دور دور سے رونے لگ گیا اور یہ بزرگ جا کر سو گئے. اتنے میں ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. تو کہا دیکھو یہ بڑی میاں نے ایسا 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 کی. تو بزرگ وہ آدمی کہنے لگا کوئی بات نہیں لے تیرے کتنے لے تیرے کتنے لے تیرے کتنے. جب وہ جانے لگے تو بزرگ نے چاروں کو بلایا اور وہ کہنے لگا وہ بزرگ نے کہا کہ تم چاروں یہ سبق سیکھ کر جاؤ. مانگنے والے تو سب تھے لیکن رونے والا کوئی نہیں تھا. رونے والا ایک بنا اللہ نے سب کی ضرورتیں پوری کر. اس لیے ہم اللہ سے تعلق کو جتنا ہو سکے ہر ایک کا اپنا اپنا تعلق کو دیکھ سکتے. اللہ سے سامنے رونا دھونا ہے. پورے دنیا میں ماحول کو کیا ہو رہا ہے. اسپتالوں میں کبھی چکر لگا ہو جاتا ہے کیسے سسک رہے ہیں لوگ. جو جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. اللہ نے ہم کو صحت دی تندرستی دی. اس لیے ایک چیز یہ ہے کہ 2000 دن ہمارے بچے ہوئے اللہ سے ہم زیادہ سے زیادہ تعلق کو قائم کریں. اور جو کہ ابھی عید کا دن آنے والا ہے اس پر ایک حکم ہمارے ساتھ لاگو ہوتا ہے صدقۃ الفطر کا. زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال کا اضافہ ہونا شرط ہے. صدقۃ الفطر میں مال کا اضافہ ہونا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے. قالین گھر میں رکھا ہوا ہے. بڑے بڑے دیگچے گھر میں رکھے ہوئے اور وہ دیگچے قالین یا ایک مکان کا دوسرا مکان اور ہے. ان سب کو ملا کر 42,600 روپے کے اگر یہ ہو رہے ہیں. گرچہ وہ دکھنے میں فقیر لگ رہا ہے لیکن اس پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. عموماً لوگ ہر غریب یہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تک ہے میں مجھے ہی دینا ہے. اور حدیث میں آتا صدقۃ الفطر کیوں نکالنا ہے. اس کی دو وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ایک وجہ یہ ہے کہ طہر الصیام من الرفث. جو رمضان کے مہینے میں ہم نے گندگیاں کی روزے میں غیبت نہیں کرنا تھا کہ روزے میں اناپ شناپ پکنا تھا نہیں کیا. قرآن شریف کا اس کی طرف توجہ نہیں کی. نمازیں کبھی کبھی جماعت چھوڑ گئی کبھی قضا ہو گئی کبھی سنتیں چھوڑ دیے کبھی مسنونات. تو یہ روزے میں جو گزند لگتا ہے زن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری خوشی کی چیز ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی صدقۃ الفطر نکالے گا اللہ اس کے پورے روزے کو صاف کر دے گا پاکیزہ بنا دیتا ہے. یہ کسی اور بزرگ کا قول نہیں یہ اللہ کے نبی کا قول ہے. اور دوسرا تحفۃ للمساکین. آپ کے گھر میں اللہ نے کوئی دیا ہے بڑی اچھی بات ہے اللہ اور نوازے. اور اگر نہیں ہے تو ہم غریبوں پر خیال رکھیں جس کے ذریعے سے تاکہ اس کی عید بھی اچھی ہو جائے. تو یہ دو وجہوں سے اللہ کے نبی نے
تم صدقۃ الفطر اپنے گھر میں رہنے والے ہر فرد کی طرف سے ادا کرو اگر وہ صاحب نصاب بن جائے. اور دوسری روایت میں فرمایا اگر تم غریب بھی ہو تو صدقۃ الفطر نکالو. اگر کیا ہو غریب ہو تو مستحق زکات ہے پھر بھی تم صدقۃ الفطر نکالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت سے آئندہ سال تم زکات دینے والے بن جائے گے. مظاہر حج کی روایت ہے. اب یہ کتنی آسان سی بات ہے. آدمی صدقۃ صرف لیتا ہی رہتا ہے صدقۃ الفطر. خود غریب آدمی بھی صدقۃ الفطر نکالے. ہاں اس پر واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن وہ بھی نکالے تاکہ اس کی برکت سے اللہ اس کی بھی کام بنا دے. اور کتنا نکالنا ہے؟ اللہ نے اگر مال دیا 3 طرح کا صدقۃ الفطر ہے. اللہ نے مال دیا ہے کشمش کے اعتبار سے نکالے 3.5 کلو تقریباً 1200 روپے کی ہوتی ہے. 3.5 کلو اللہ نے مال دیا ہے تو 3.5 کلو کے اعتبار سے کشمش کے اعتبار سے نکالو. اپنے گھر کے سارے افراد کو کام کرو اور اس کے اعتبار سے نکالو. اور متوسط درجے کا اگر ہے تو کھجور کے اعتبار سے نکالو. کھجور کے اعتبار سے بھی 3.5 کلو تقریباً 700 روپے کی ہوتی ہے کھجور. عام اگر دیکھا جائے تو کوئی بہت ہائی کوالٹی کی نہیں 700-800 روپے. اور اگر نہ مالدار ہے نہ متوسط درجے کا ہے لیکن مال تو نہیں ہے لیکن گھر میں اتنی ضرورت سے زائد سامان ہے کہ اس پر بھی صدقۃ الفطر ہو گیا واجب ہو گیا. تب اس کے لیے کیا ہے کہ 2 کلو گیہوں کے اعتبار سے نکالیں. جو چاول ہو اور اس کی رقم ہمارے زمانے میں 50 روپے ہوتی ہے تو سر سگٹ گیہوں کے اعتبار سے نہ نکالا کرو. ورنہ عموماً ایک عام مثال بنا ہوا ہے. اللہ نے دیا ہے کشمش 3.5 کلو کے اعتبار سے یا تو کشمش دو یا پھر نہیں ہے تو 1200 روپئے دو. اور اگر یا پھر متوسط درجے کا گھرانہ ہے اللہ نے کچھ دیا ہے تو پھر اس کو 700 روپے کے اعتبار سے نکالو. اور اگر یعنی ادنا درجے کا اگر گھرانہ ہے تو وہ پھر گیہوں کے اعتبار سے نکالو. ضروری نہیں ہے کہ خود سے نکالو. کوئی آدمی یہ تینوں میں سے کسی سے بھی نکال سکتا. کوئی فرض اور واجب اور ضروری نہیں ہے. اور صدقۃ الفطر اور زکات کے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ زکات صرف غریب مسلمان کو ہی دے سکتے اور صدقۃ الفطر غیر مسلم کو بھی ہم دے سکتے. اگر سمجھ میں آ رہی نا بات؟ زکات صرف مسلمان کو دینا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا ہے. اور مسلمان کی بھی محتاج فقیر کو دینا ہے. اور صدقۃ الفطر جو دینا ہے وہ دونوں کو دے سکتے. اور اس کا وقت جو ہے واجب ہونے کا وقت صبح صادق کے بعد ہے عید کے دن. عیدگاہ جانے سے پہلے دے دینا واجب ہے تو صدقۃ الفطر ہوگا. اگر عیدگاہ جانے سے پہلے نہیں دیا اور بعد میں دے رہے تو صدقہ تو ہے صدقۃ الفطر نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد اگر آپ دے رہے تو وہ صدقہ تو ہے لیکن صدقۃ الفطر کیا مطلب آپ کے رمضان میں جتنے گناہ ہوئے اس صدقے سے اللہ وہ گناہ کو دھوئے گا نہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور اس صدقے کی وجہ سے جو غریب مسکین اپنے دل سے دعا دے گے اس دعا کا لگنا نہ لگنا یہ تخمین بن جاتا ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے آخری عشرے سے ہی صدقۃ الفطر دینا شروع کر دیا جائے. اور تغیر عید کے دن تو صبح صادق سے پہلے تو واجب ہی ہے. کوئی آدمی یہ ابھی دے دے کوئی آدمی 2 دن پہلے دے دے 1 دن پہلے دے دے 4 رات کو دے دے تو وہ اپنے ذمے سے اس کا ثابت ہو جاتا ہے یعنی ادا ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے جو کہ عید کی گڑبڑ ہوتی ہے اس لیے پہلے ہم صدقۃ الفطر وغیرہ نکال دیا کریں گے سب اس کی فکر انشاءاللہ. اور جس طرح رمضان ہم نے گزارا عید کی خوشی اللہ ہم کو دے دے. زندگی میں ایسی گزارو کہ موت ہماری عید کی طرح خوشی کی ہو جائے. جس طرح رمضان کے اعمال پر اللہ عید کی خوشیاں ہمیں نصیب کرتا ہے ہم زندگی ایسے گزارے کہ یہ زندگی ایسی گزرے کہ ہماری موت اس کی طرح ہو عید کی خوشیوں کی طرح ہو 500 فرشتے استقبال میں آ جائے. اس لیے کریں گے سب اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے. اپنے اقتدار